بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات پڑھیے محمد علی۔ پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ بہت دنوں سے ہمارا موضوع گفتگو اسی حوالے سے اسی کے گرد گھوم رہا ہے کہ قرآن کی نزول کی کیفیت کیا ہے، وہ شب قدر کیا ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب کو نازل کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی عظمت کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ یعنی جب تک ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، جب تک وحی کے ذریعے تمہیں خبر نہیں دی جائے گی، نہ تمہاری سوچ اس کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے، نہ تمہارا علم اس کی گہرائی ناپ سکتا ہے کہ جو فضیلت ہم نے شب قدر کو دی ہے۔ پھر ایک جملے سے اشارہ کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب کل ہماری گفتگو اسی حوالے سے چل رہی تھی کہ جب یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو معلوم تو ہونا چاہیے وہ ایک رات ہے کون سی۔ ظاہر سی بات ہے کہ 365 راتیں ہیں، ان 365 راتوں میں تلاش کرا جائے کہ شب قدر کون سی ہے۔ پھر دائرہ تنگ ہوا، بہت آسان ہوا، اللہ نے خود ہی بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے ماہ مبارک رمضان میں اس قرآن کو نازل کیا۔ تو دائرہ تنگ ہوتے ہوئے سارا سال اب ہمیں شب قدر تلاش کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، ہم فقط ماہ مبارک رمضان میں تلاش کریں کہ شب قدر کیا ہے۔ اور پھر جب ہم نے ماہ مبارک رمضان میں تلاش کرنا شروع کیا تو پھر ہمارے پاس مختلف روایات آئیں جنہوں نے اور شب قدر کو تلاش کرنے میں آسانی کی، جس میں ایک جنبہ روایت میں معصوم نے کہا کہ آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، ایک جنبہ روایت میں معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ 19، 21 اور 23ویں کی راتوں میں تلاش کرو۔ پھر ایک جنبہ روایت آیا جس میں کہا گیا کہ 21ویں اور 23ویں کی رات میں تلاش کرو۔ پھر ایک رات جسے لیلۃ جوہنی بھی کہا گیا، اس کی طرف اشارہ ہوا۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ معصوم نے تلاش کرنے کو آسان بنا دیا، یعنی اب ہمیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تلاش کرنا بہت ہی آسان ہو گیا۔ یعنی ہمارے پاس گویا 10-11 راتیں ہیں جن میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور ان میں بھی جو اکثر روایات ہیں وہ شب 23 کا احسا کر رہی ہیں۔ پھر میں نے کل ایک روایت امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں ہدیہ کی کہ جس میں بتایا گیا کہ 3 راتوں کا فائدہ کیا ہے۔ شب 19 میں فیصلہ ہوتا ہے، شب 21 میں اس کی توثیق ہوتی ہے، اور شب 23 میں اس کو امضا کیا جاتا۔ تو یہ ساری روایات اس مقام پر ہمیں قریب کر دیا انہوں نے کہ ہم آسانی کے ساتھ شب قدر کو تلاش کر سکیں۔ پھر دوسرا سوال کل جس پہ جو موضوع گفتگو تھا وہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے شب قدر کو معین کیوں نہیں کیا۔ اس کا بھی جواب آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا کہ معصوم علیہ السلام کے فرامین پڑھیے۔ کل میں نے امیر المومنین کی روایت بھی ہدیہ کی جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں بتا دیتے تو تم فقط اس رات عمل کرتے اور باقی دیگر راتوں کو چھوڑ دیتے۔ تو یعنی اور پھر جیسا کہ معصوم نے خود اپنے اصحاب سے کہا کہ وما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین، تمہارا کیا چلا جائے گا اگر تم دونوں راتوں میں خیر انجام دے لوگے۔ تو مقصود ائمہ یہ ہے، مقصود کلام معصومین یہ ہے کہ معین اس لیے نہیں کیا کہ ہم کہیں دیگر راتوں کو ترک نہ کر دیں، جبکہ وہ بھی باعظمت راتیں، جبکہ فیصلہ سازی کا ان راتوں سے بھی تعلق ہے۔
اب آیا ہوں میں اصل نقطے کی طرف اور یہیں سے اگلے موضوع کو مربوط کر دوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے مقدر سازی کا ان راتوں سے بھی تعلق ہے. یہ درست بات ہے کہ اگر معین کر دیا جاتا مثلا شب 23 کہہ دیا جاتا ہم فقط شب 23 میں عمل کرتے, لیکن شب 23 وہ شب ہے کہ جس میں امضا کیا جا رہا ہے حکم. منظوری کب ہو رہی ہے یعنی فیصلہ کب ہو رہا ہے بتائیے, مقدر کب بن رہا ہے شب 19 میں, توثیق کب ہو رہی ہے اور پھر امضا کب ہو رہا ہے شب 23 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدر سازی کے لیے جتنی شب قدر اہم ہے اتنی اہم وہ راتیں بھی ہیں جو اس سے قبل ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ خاص نقطہ تھا جس کی طرف میں نے آپ کو زحمت دی. یعنی جتنا مقدر سازی میں شب قدر اہم ہے, لیکن شب قدر میں مقدر سازی اسی صورت میں ممکن ہو سکے گی جب ہم آمادگی کے ساتھ شب قدر میں آئے. جب ہم, اور بلکہ یہ آمادگی کے لیے میں اس سے بہتر لفظ استعمال کروں, صرف آمادگی نہیں, دلی طریقے سے قلبی طور پہ آپ شب قدر کے لیے تیار ہو جائیں, آپ کے دل کی زمین ہموار ہو جائے شب قدر میں فیضان الہی کو وصول کرنے کے لیے, پروردگار عالم کی نعمتوں اور رحمتوں کو وصول کرنے کے لیے. اور یہ کب ممکن ہوگا کہ جب ہم یہ آمادگی اسی وقت نہیں ہوگی کہ آپ مغرب شروع ہوئی اور ہم مغرب سے ہم آمادہ ہو گئے, نہیں, یہ آمادگی کے لیے پچھلی ماہ مبارک رمضان کی راتیں بھی نہایت اہم ہے کہ پروردگار عالم نے اس زمینہ فراہم کیا ہے ان راتوں کے ذریعے ہمیں شب قدر کے لیے ہمیں تیار. آپ آسان مثال آپ کو کہہ دوں, یہ حفاظ طلبہ کا مجمع ہے اور جس عمر سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں یہ مثال نہایت مناسب ہوگی. جب آپ کوئی میچ کھیلنا چاہتے ہیں, کسی ٹیم کے ساتھ آپ کا میچ ہو, تو یہ بتائیے اس سے پہلے کیا کرتے ہیں, پریکٹس میچ ہوتے ہیں یا نہیں؟ پریکٹس میچ کس لیے ہوتے ہیں؟ پریکٹس میچ انعام پر منحصر نہیں ہوتے, یعنی پریکٹس میچوں کا پہ کوئی انعام نہیں ہوتا, لیکن آپ کو میچ کس لیے کھیلتے ہیں بتائیے؟ تاکہ احسن تم بارک اللہ بکم, تاکہ آپ جو اصل آپ کا امتحان کا دن ہے, میچ کا دن ہے, اس میں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس میں آپ سے کوئی نقص نہ رہ جائے, کوئی آپ میں کمی کجی نہ رہ جائے. جتنے نقائص ہیں, جتنی کمیاں ہیں, جتنے عیوب ہیں, پہلے میچ کھیل کے پریکٹس کر کے آپ اس کو دور کر لیتے. تو ہر امتحان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امتحان سے پہلے جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی لا علمی کو, اپنے نقائص کو, اپنے عیوبات کو, اپنی کجی کو ان میں پریکٹس کے مرحلے میں دور کر لیا جائے, تاکہ جب اصل امتحان کا وقت آئے تو ہمارے امتحان میں کوئی کمی نہ رہ جائے. تو اب یہ پروردگار عالم کا کتنا شکر ہے, احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی اس طریقے کی بافضیلت راتیں عطا کی تاکہ ہم ان راتوں میں پہلے اپنے نقائص, اپنی کمیاں, اپنے عیوبات دور کریں, تب جا کے ہم اس قابل بن جائیں کہ ہاں اب واقعتاً ہم شب قدر کا استقبال کر سکیں. اب یہ مثال ذہنوں میں آئی, ابھی اس مثال کو تو نہیں بھولیں گے, بولیے, ابھی اس مثال کو نہیں بھولیں گے. اچھا, میں آج بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا, میں صرف کچھ موضوعات کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا. میں صرف اشارہ دے کے اس مقام سے آگے بڑھوں, اور وہ یہ ایک انتہائی اہم سوال جس کا تعلق ہم سب سے ہے, ہو سکتا ہے کوئی سوچ بھی رہا ہو اس حوالے سے کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا اس بارے میں؟ جی, شب قدر کا نام بھائی قدر کسے کہتے ہیں؟ ہاں آسن, تم ایک مطلب پہلے تو لفظی معنی پہ آ جائے پھر تقدیر پہ بھی آ جاتا, اس کو آسانی سے سمجھتے ہیں. میں ظاہر ہے کہ میں کوئی دقت تعریف کرنا نہیں چاہ رہا, میرے سامنے جو جتنے لوگ محترم حاضرین بیٹھے ہیں انہی کے اعتبار سے میں اس کا معنی کرنا چاہ رہا ہوں. میں دقیق معنی نہیں کر رہا, لیکن سمجھانے کے اعتبار سے بہت قریب لے آؤں گا آپ کو تاکہ آپ سمجھ جائیں. جب بھی کوئی شے کسی دوسری شے کے مساوی ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی قدر کی ہے. اچھا, اب یہ لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اب اس کو میں اور آسان کرتا ہوں. جب میں موبائل فروخت کرنے جاؤں گا مارکیٹ میں تو میں کتنے پیسے مانگوں گا؟ جو اس کی قدر ہوگی. کیا مطلب؟ جتنی اس کی قیمت, جتنی اس کی ویلیو ہوگی, میں اس کی
قدر و قیمت اسی لیے کہا جاتا ہے قدر و کی قیمت. اب آپ سمجھے؟ تو قیمت میں اس کی 10 لاکھ لگا دو قیمت, کوئی دے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتائیے, کوئی دے گا؟ نہیں. نارمل حالات کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم, کہ کسی کو مجبوری ہے, اس کو اس کی ضرورت انتہائی ہے, جان پہ بنی ہوئی ہے, مال پہ بنی ہے. ابھی ہم کوئی اطرافی سچویشن کے بارے میں غور و فکر نہیں کر. میں ایک سمپل مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کوئی دے گا مجھے اس موبائل کے 10 لاکھ؟ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ اس کی قدر 10 لاکھ کی نہیں ہے. اچھا کتنے دے گا؟ مثال فرض کر لیتے, کوئی بھی ایک ویلیو طے کر لیا, 10,000 دے گا, دے گا, اتنی لگا لیتے ہیں. اچھا 10,000 کیوں دے گا؟ کہ اس کی قدر ہی 10,000 کی. تو وہ مجھے 10,000 کی قیمت اس لیے ادا کر رہا ہے کہ اس کی قدر 10,000 کی. قدر کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اسی سے نکلا ہے جس کی طرف ہمارے حافظ صاحب نے خدا ان کی زندگی دراز فرمائے اشارہ کیا کہ تقدیر. ٹھیک ہے, کیا بنا؟ تقدیر. یعنی مقدر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں انسان کی حیات, موت, رزق, پریشانیاں, آسانیاں, گشائش, ان سب کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ سب امور طے پاتے ہیں انسان کی لیاقت اور قدر کے مطابق. توجہ, یہ سارے امور کیسے مرتب پا رہے ہیں؟ انسان کی لیاقت کو دیکھ کر, انسانی ظرف کو دیکھ کر, انسانی قدر کو دیکھ کر اس کا مقدر بننا ہوگا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو مقدر ساز رات ہے اس میں اپنے مقدر کے لیے دعا مانگ, اور کچھ ایسا کر لو کہ تمہارا مقدر بہتر ہو جائے. توجہ, تو مقدر کی بہتری یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے ہمیں ایسی رات عطا کی ہے کہ جس میں ہم اپنی قدر بڑھا سکتے. یہ دیکھیے, میں عجیب جملہ کہا, تبھی آپ کا مقدر سنورے گا جب آپ اپنی ویلیو بڑھا لیں گے. یعنی ایک ایسی رات ہمیں پروردگار عالم کی طرف سے نصیب ہو گئی کہ جس میں ہم اپنی کیا بڑھا سکتے؟ قدر بڑھا سکتے. اب یہ قدر کا لفظ سمجھ میں آنے لگا کچھ. لیکن بہت سارے اقوال ہیں اس بارے میں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا, لیکن میں ان سب کو جمع بندی کر کے میں نے کسی حد تک آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کس طرف, ہمارا مطمع نظر کیا ہے. تو میں اسی معنی کے لیے جس کی طرف حافظ صاحب نے اشارہ کیا تھا, اسی معنی کی طرف ہی میں اسی کی وضاحت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. لیکن اس بات کو جانیے کہ اللہ نے ہمیں وہ رات عطا کی شب قدر کی صورت میں, قدر والی رات انسانی قدر میں اضافے کا باعث بن جائے تاکہ قدر اس کی اتنی بڑھ جائے کہ اس کا مقدر ویسا ہو جائے. یہ بات اب مشکل تو نہیں ہوئی, بات سمجھنے میں آسانی ہوئی. قدر کے ذریعے, اب لفظ قدر کے ذریعے سے اب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے, پہلی چیز کہ اس میں انسان کے کیا بنائے جاتے ہیں؟ مقدر بنائے جاتے ہیں. چونکہ انسان کا مقدر بنتا ہے تو اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور اب سمجھیے کہ اسی لیے اعمال میں آتا ہے, آپ جب اعمال دیں گے, اس رات کا احیاء کرو, اس رات کا احیاء کرو, اس رات کا احیاء کرو. کبھی آپ نے غور کیا اس احیاء کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں احیاء کرنا؟ احیاء تو اب آپ بتائیں مادہ کیا اس کا, کس سے نکلا؟ ہائی سے. ہائی کسے کہتے ہیں؟ تو مطلب میں اس رات کا احیاء کرنا, میں رات کو کیسے میں زندہ کروں گا؟ مراد کیا ہوتی؟ یعنی اس رات شب بیداری کی جا, پہلا مقصد. یعنی پہلا معنی, میں اس معنی کا دوسرا ظاہر جز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ اسی معنی کا جز ہے. پہلا مطلب کیا ہوا؟ اس رات میں کو جاگ کر گزارنا. اچھا, اب جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوڈو کھیلنا شروع ہو جائے, چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے گپ لگ رہی ہے آپس میں. جاگنے کا مطلب یہ نہیں. جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ رات کے احیاء کا مطلب ہے جاگنا, لیکن ایسی کاموں میں جاگتے رہنا, ایسے اعمال انجام دینا جس سے اللہ راضی ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ امور دینیہ میں انجام دینا. یعنی اس رات میں آپ پورا سال کسی کو کوئی مسئلہ سمجھاتے رہیں, فقہی مسئلہ, کوئی علم کلام کا, عقیدے کا مسئلہ, کوئی علم اخلاق سے تعلق رکھنے والا مسئلہ بیان کیا, کوئی امام کی حدیث بیان کر دی, پورا سال میں ایک طرف, اس سال میں ایک طرف, اس رات میں ایک طرف. اس رات کا اجر اور ہے اور پورے سال کا اور ہے. تو یعنی خلاصہ کروں میں کلام کا کہ پوری رات جاگ کے گزارنا, لیکن ناکارہ کاموں میں نہیں.
اس پوری رات کو جاگ کر کارآمد بنا دینا. کیا بنا دینا؟ کارآمد بنانا. تو اس لیے کہتے ہیں اس رات کا کیا کیا جائے؟ احیا. آپ کہیں گے مولانا یہ آپ نے کیوں چڑھا؟ آپ واپس آ جائیں اپنی بحث پہ. اس رات کیا بنتا ہے؟ مقدر. تو جس رات آپ کا مقدر بن رہا ہو، یعنی جملہ ہدیہ کرو، جب آپ کا مقدر بن رہا ہو تو یہ بات معقول محسوس نہیں ہوتی مقدر بنتے ہوئے سو جائے. یعنی جو اس رات سو جائے گا تو اس کا مقدر بھی سو جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بعض روایات اس حد تک ہیں، کبھی موقع ہوا تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کسی روز، شاید اگر موقع مل گیا مجھے، کہ جس میں معصوم سے کہا کہ مولا اگر ہم اس میں 100 رکعت، جیسے مولا نے کہا اس رات میں غسل کرو، خاص طور پہ 100 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، 100 رکعت نماز پڑھو، غسل کرو، یہ سارے کام بتائے مولا نے. کہا مولا نہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا. کہ بیٹھ کے پڑھو. اچھا بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے، بستر پہ عبادت کرو، جاگ کرو. اچھا پوری رات نہیں جاگ سکتے، یہاں تک بھی حدیث میں آیا رات کے ابتدائی حصے میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، آرام کر لو، تقویت لے لو تاکہ پوری رات جاگ. یہ بھی آئے، یہ بھی احادیث میں آئے. لیکن کسی بھی طریقے سے معصوم نہیں چاہتے کہ تھوڑی زحمت تو ہے، لیکن جب انسان کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، میں یہ آپ لوگوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جو علم حاصل کرنے آئے، اللہ نے آسانی کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے حلوہ مل جائے، نہیں. ہر چیز کا تعلق جد و جہد اور کوشش سے رکھا. ہر شخص کے نصیب میں وہی کچھ ملتا ہے جو وہ کوشش کرتا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا. میں بیمار ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے صبح امتحان ہے، یہ سب وہ ہے. پورے سال میں ایک رات. تو اس رات کا احیا کا اس لیے کہا کہیں آپ کا مقدر نہ سو جائے. یعنی میں آپ کو آسان سی مثال دوں یہاں پر آ کر، کہ مختلف مثالیں ہو سکتی ہیں. ایک ایسی جگہ، ایسا علاقہ جہاں بہت غربت ہے. سیلاب کا زمانہ آیا تھا تو کیا ہو رہا تھا، جب سب فصلیں اجڑ گئیں، گھر برباد ہو گئے، لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں، ایک ٹرک وہاں پہنچے اور تب کے لیے انہوں نے کہا جی اعلان کر دیا یہاں سے راشن بٹ رہا ہے. جو راشن بٹنے کے ٹائم تو ہو جائے گا اس کو ملے گا؟ بتائیے. نہیں ملے گا نا. اچھا اور مثال سن لیجیے، آپ کے لیے کوئی کہا جائے صاحب کہ اس وقت جو ہے اعلان ہو جائے پہلے سے کہ طلبہ کے لیے اس وقت کتابیں تقسیم ہوں گی، لیپ ٹاپ تقسیم ہوں گے، اور بندہ اسی وقت سو جائے تو ملے گا نا؟ ہے. حالانکہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ. دیکھا عجیب ہے، اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے. میں انکاری نہیں ہو کہ کوئی سو گیا تو جی حرام کام کیا، نہیں، میں اس کے حرمت کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے تھکانا ہے بدن کو. جب تک بدن نہیں تھکے گا تب تک آپ کو مطلوبہ ہدف نہیں ملے گا. تو اس رات میں کوشش کرنی، چاہے اگلا دن کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو. تو مقدر سے جوڑا اس رات کو. تو پہلا سبب کیا ہوا اس رات کا؟ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کا پہلا سبب کیا ہوا؟ ماشاءاللہ، کہ اس رات میں مقدر بنتا ہے. آپ کہیں کوئی دلیل مولانا مقدر بن رہا، کوئی تو دلیل دے کہ اس رات مقدر بنتا. خاموشی. چلیے میں آیت پڑھتا ہوں، آپ آیت مکمل کیجئے. ماشاءاللہ حفاظ ہیں تو آیت مکمل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ جو جملہ ہے نا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس رات مقدر بنتا ہے. کیوں؟ فیہا یعنی اس مبارک رات میں، یفرق کل امر حکیم، خدا کا ہر حکمت والا امر مرتب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس رات کے لیے، کس رات کے لیے بولیے؟ جو مبارک رات ہے، اور ہم نے بتایا وہ مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اس آیت کو ملا لیجئے لیلۃ القدر سے. اسی لیے اب آپ غور کیجئے، شب 23ویں کے اعمال میں بھی سورہ دخان شامل ہے. دیکھیں میں یہ باتیں آپ سے ہواؤں میں نہیں کر رہا ہوں، آپ اٹھائیے مفاتیح الجنان. کون سا سورہ ہے جو شب 23 میں تلاوت کیے جاتے ہیں؟ کئی سورہ، ان میں سے ایک کون سا ہے؟ سورہ دخان. اور بتاؤں عمل جس کو کرنے کے علماء مشتاق رہتے اور ہے، تو اس کے لیے پھر وہی بات کہ آپ نے آپ کو مینج کرنا
اسی لیے کہتے ہیں نا یہ برکت کا مہینہ تو ہے، لیکن جب تک آپ شب قدر کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے ہر چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس رات میں 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ سورہ قدر بھی نزول قرآن اور مقدر سے متعلق، سورہ حمیم دخان بھی، حمیم دخان کی تلاوت رکھی گئی، لیکن سورہ قدر کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ بولیے کتنی مرتبہ تلاوت ملتی ہے؟ بولے ہیں سارے 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ کبھی زندگی میں اس رات میں کوئی ایسی شب قدر گزاری کہ جس میں 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھی ہو؟ نہیں، کوئی نہ کوئی دیکھے کسی نہ کسی چیز میں کو جب کہا جا رہا ہے کہ یہ اس رات کا عمل ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض کروں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ صرف قرأت سورہ قدر کے فضائل انگنت ہے، بے شمار ہے۔ میں نہیں گن سکتا کہ سورہ قدر کی کیا کیا فضیلت ہے، شفا کے لیے، مغفرت کے لیے، حفاظت کے لیے، مطلوبہ اہداف کے لیے، حاجت کے لیے، وضو کے وقت، نماز میں، نماز کے بعد، نماز عصر کے بعد، جمعے کے بعد، جمعے کے دن، قبر کے اوپر، ٹھیک ہے، پانی پہ پڑھ کے دم کریں شفا کے لیے۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ سورہ قدر کے کتنے فوائد ہیں، توجہ فرمانا۔ تو اسی لیے جب جس رات مقدر بن رہے ہیں اس رات کیا کہا کہ کتنی مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے؟ 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ واپس آئیے، تاکہ یہ ایک مربوط نقطہ تھا جو آپ کے فائدے کو شامل کر رہا تھا، تو اسی لیے میں نے یہ نقطہ عادیہ کیا۔ جبکہ ہمارا موضوع بحث کیا ہے کہ اس رات کو شب قدر، قدر والی رات، قدر والی رات کیوں کہا جاتا؟ درست ہے یا نہیں ہے؟ اب آئیے غور کیجئے، دوسرا سبب بڑا عجیب ہے اور اچھا سبب لگتا ہے۔ پہلا یہ کہ اس رات میں مقدر بنتا ہے، اسی لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ دوسرا کہ اسے شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ خود اس رات، یہ رات قدر والی رات ہے، یعنی بڑی عظیم المرتبت رات ہے، بڑی شرافت والی رات ہے۔ تو جو صاحب قدر ہو اس کا نام بھی تو قدر ہوتا ہے نا، بولیے۔ یعنی خود اس رات کی اتنی اہمیت ہے، خود یہ رات اتنی عظیم المرتبت ہے کہ اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اتنی عظیم المرتبت والی رات ہے جو اسے قدر والی رات کہا گیا، کیونکہ عظیم المرتبت کا معنی کیا ہے؟ قدر، کہتے ہیں نا وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق کا قدر، جیسا خدا کی قدر کرنے کا حق تھا انہوں نے وہ قدر نہیں کی۔ تو اسی لیے اس رات کو کیا کہا گیا؟ شب۔ اس کے بعد جتنے لوگوں نے تفصیل بیان کی کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، وہ ساری تفسیریں سوائے ایک کے لوٹ رہی ہیں انہی دو معنی کی طرف، یا تو مقدر کی طرف لوٹ رہی ہے یا قدر عظیم المرتبت ہونے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب سمجھ میں آئے، شروع میں جو میں نے آپ کو قدر کا معنی کیا تھا وہ مقدر کے ساتھ بھی سازگار ہے، وہ اس معنی کے ساتھ بھی سازگار ہے۔ وہ جو قدر کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عطیہ کیا تھا، مثال دی تھی موبائل کی، آپ کے ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ چلی گئی ہے مثال ذہنوں میں موجود؟ تو وہ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی وہ کن دو معنوں سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ مقدر والے معنی کے ساتھ بھی سازگار ہے، اور وہ کس کے ساتھ؟ اس والی، یعنی یہ قدر والی رات ہے، عظیم المرتبت رات ہے، اس معنی کے ساتھ بھی سازگار ہے، کیونکہ قدر کو قدر اسی لیے کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عطیہ کرتا۔ تیسرا معنی کیا ہے؟ تیسرا معنی بہت سے لوگوں نے لکھا کہ لیلۃ القدر اسی لیے کہتے ہیں کہ قدر والے اللہ نے قدر والے رسول پر قدر والی رات میں قدر والی کتاب کو نازل کیا۔ عظیم یعنی عظیم اللہ نے عظیم کتاب کو عظیم رسول میں کے سینے پر، قلب اقدس پر، عظیم رات میں، بلکہ ان کا عظیم فرشتے کے ذریعے نازل کی۔ تو سب چیزوں میں اس رات میں دیکھ لیں، وہ جو پوری چین بنتی آ رہی ہے، پورا سلسلہ جو ہے وہ سارا قدر والا سلسلہ ہے۔ تو دوسرا معنی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ معنی کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ پہلے معنی کی طرف، جو میں نے کہا نا، یا تو مقدر کی طرف یا اس کی قدر والے معنی کی طرف، تو کسی ایک نہ ایک معنی کی طرف کوئی نہ کوئی تفسیر لوٹے گی۔ اچھا، آئے ہائے ہائے، یہ جو اب تیسرا مطلب، لیکن میں اس کے بعد
بیان کرتا ہوں، یہ جو آخری مطلب ہے جو ان سے فرق کرتا ہے، لیکن یہ بھی سنیے کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول اس رات میں مقدر ہوا. آ گیا پہلا معنی. پچھلا معنی جو میں نے بیان کیا وہ دوسرے معنی کی طرف لوٹ رہا تھا، وما قدر اللہ حق قدری، کہ آپ نے اللہ کی قدر نہیں کی. اس کی طرف لوٹ رہا ہے کہ قدر والے اللہ نے قدر والی کتاب کو قدر والی رات میں قدر والے نبی کے قلب اقدس پہ نازل کیا. دوسرا اب کسی پہلے معنی کی طرف لوٹ رہا ہے. معنی کیا؟ کہ شب قدر کو قدر اس لیے کہا گیا کہ اس رات میں نزول قرآن مقدر ہوا. تو جس رات نزول قرآن مقدر ہو اسے شب قدر کہتے ہیں. لیکن یہ دونوں معنی میں نے آپ کو اسی لیے آمادہ کر دیا تھا کہ یہ لوٹ رہے ہیں پہلے دو معنی کی طرف. اچھا، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، جو میں نے گزشتہ تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، میں اشارہ دے کر آگے بڑھ جاؤں. اس رات پروردگار عالم کی خاطر بیدار رہے اور اعمال انجام دے تو وہ شخص صاحب قدر و منزلت ہو جاتا ہے، قدر والا بن جاتا ہے. اسی لیے اس کو قدر والی رات کہتے ہیں. یعنی انسان کی ویلیو میں قدر میں اضافہ کر دیتی ہے. اگر کوئی سچی نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، پاکیزہ قلب کے ساتھ اس رات میں اللہ کے لیے صدق دل کے ساتھ اعمال انجام دے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بتائیے. قدر والا ہو جائے گا، عظیم المرتبت ہو جائے گا، اس کی شان بڑھ جائے گی، اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں اس رات کو؟ لیلۃ القدر. اچھا، ایک معنی جس کی طرف اشارہ کر دوں اور وہ یہ کہ قرآن میں ایک آیت ہے ومن قدر علیہ رزقہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ومن قدر علیہ رزقہ یعنی جس پر اس کا رزق تنگ ہو جائے. ٹھیک ہے. کون سی سورت؟ غالباً طلاق کی آیت. آپ کون سنائے گا پوری آیت؟ کوئی ہے یہاں پر آیت سنائے؟ افاظہ جی. ماشاء اللہ، صلوات پڑھی محمد علی محمد. اچھا، یعنی انہوں نے ماشاء اللہ آیت پڑھی، اور اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے مکمل ہدیہ کر دیتا ہوں کہ انفاق کی بات ہو رہی ہے. جیسے انہوں نے ذکر کیا لینفق ذو سعۃ من سعتہ، تاکہ جو پیسے والا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی گنجائش کے مطابق اس میں کیا کرے؟ انفاق کرے. اچھا، میں آپ لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں. مالی وسعت رکھنے والے، پیسوں کی وسعت رکھنے والے، گنجائش رکھنے والوں کو چاہیے اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے. اور جس پر اس کا رزق تنگ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچہ دے جو اسے اللہ نے دیا ہے. اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اس نے دیا ہے. تو ومن قدر علیہ رزق، جس پر رزق تنگ ہو جائے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ یہاں پہ ہمیں رزق بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے گا، نہیں، بلکہ وظیفہ کیا دیا اللہ نے؟ ومن قدر علیہ رزقہ فل ينفق مما آتاہ اللہ، تو وہ انفاق کرے. یعنی میرے پاس اگر 10 روپے پڑے ہیں اور میرے پاس نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، انہوں نے کہا جی صاحب اس میں سے بھی کچھ تھوڑے سے انفاق کر دو، صدقہ دے دو، کسی مومن کی اس میں سے بھی مدد کر دو. کیوں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس رزق کی بولے ہیں رزق کی تنگی نہ ہو. تو قدرہ کا ترجمہ یہاں پہ کیا کیا گیا؟ تنگی. درست ہے یا نہیں ہے؟ سب طے کریں تاکہ میں اس کی مطابقت بتاؤں. تو قدرہ معنی کا مطلب جو یہاں پر کیا گیا ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، کہ جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو، یعنی جس پر اس کا رزق تنگ ہو جائے، جسے تنگی ہو جائے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس میں سے بھی انفاق کرے تاکہ اس کا رزق اضافہ ہو، بڑھایا جا. تو تنگی کے معنی میں قدر کا مادہ استعمال ہو. تو قدر کسے کہتے ہیں؟ تنگی کو. کا اس رات، اب آئیے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روحات کا اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ جب فرشتے اور روح زمین پر نازل ہوتے ہیں تو اتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں، اترتے ہیں آسمانوں سے کہ زمین تنگ ہو جاتی.
یعنی گنجائش کم ہونا آپ نے سنا ہوگا. یعنی جب زائرین کربلا میں جاتے ہیں اربعین پہ تو کتنے کیا آپ نے دیکھا ہے نا, کروڑوں کے زائرین کیسے سما جاتے ہیں اس کربلا کی زمین. وگرنہ اگر آپ دیکھیں تو جگہ تنگ ہے, معقول نہیں ہے. اصلاً میں کہوں کہ ایک ہی مقام پر روزے کے اطراف میں جنہوں نے زیارت کی ہے, پروردگار انہیں بار بار زیارت نصیب کرے. جو اب تک نہیں گئے, خدا انہیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے جلد از جلد. آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پر جہاں پہ سرکار سید الشہداء اور حضرت ابوالفضل عباس کا حرم مبارک ہے, کیا وہ جگہ اتنی وسیع ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں کروڑوں کی جگہ وہاں پر آ جائے؟ لیکن ہوتا بھی ہے اربعین عاشور کے موقع پہ. آپ دیکھ لو, آپ عرفے کے موقع پہ دیکھیے تو اتنا رش کیسے سما جاتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ ہمیں تنگ نظر آتی ہے اسے وسیع بنایا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا, اسے وسیع بنایا جا رہا ہے. تو اب واپس آئیے اس رات. تنزل الملائکۃ والروح, فرشتگان رحمت, فرشتے اور روح اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے. تو ان کے لیے جب عرصہ زمین تنگ ہو جاتا ہے تو اسی لیے اس کے لیے کہا گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے. بہرحال یہ جتنے معنی کیے گئے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے, اس کے حوالے سے جتنے معنی کیے گئے, ہم ان سب معنی کو جمع بھی کر سکتے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر, آخری بات کر رہا ہوں, بات روک دیتا ہوں یہاں پر. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مقدر بنتا ہے, قدر والی رات ہے. قدر والے اللہ نے قدر والی کتاب کو قدر والی رات میں قدر والے نبی کے قلب پر نازل کیا. درست ہو گئی بات. پھر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں, عرصہ زمین تنگ ہو جاتا ہے, جیسا کہ آیت میں آیا کہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ. تو جیسے اس آیت میں تنگی کے معنی میں آیا, یا پھر یہ رات خود بڑی قدر و منزلت والی ہے, وما قدر اللہ حق قدر ہی, یہاں سے معنی آپ نے نکالا. پھر کہ اس رات میں نزول قرآن مقدر ہوا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, خود ہی اس سے آپ نکال لیا آپ نے معنی. تو اس سارے معنوں کی جمع بندی ہو سکتی ہے. کوئی خاص یہ کہا جائے کہ فقط اور فقط یہی معنی ہے جس کی وجہ سے اسے شب قدر کہا گیا ہے, تو یہ مناسب میں معلوم نہیں ہوتا. لیکن ہم تمام معنوں کو جمع بندی کر سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے اس رات کا نام شب قدر پڑا. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیجک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.